बच्चों क्या हाल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास हश्तम का उर्दू का समर पैक। और इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें। मुझे बताएं कि और कोई मिस्टेक है या काम सही है तो उसको अप्रिशिएट भी किया करें। और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि सब मिलके जल्दी से करें। तो जी आपकी पहली सरगर्मी है कि पढ़ाए गए इस बाग में से अल्फाज मुहावरा तलाश करके इन्हें हरूफ तहजी की तरतीब से लिखकर लुग़त की मदद से इनके मानी लिखें। यानी कि आपने ना अपनी बुक में से ये लिखने हैं, तो हमने बुक में से लिखे हैं। औस इसका मानी है शबनम। अच्छा हम ऐसे पढ़ लेते हैं इस तरह से। औस आफत भेद पतझड़ तमन्ना टुकड़ा सकाफत जानिसार चुगली हर्ष खालिक दर डाली ज़िक्र रुत ज़मीन सहल शबनम मुसीबत राज मौसम ख़िज़ा ख्वाहिश हिस्सा कौमी एतवार वफ़ादार ग़ीबत लालच पैदा करने वाला दरवाज़ा टहनी बयान मौसम धरती आसान। सर्दियों में औस पड़ती है, अचानक ही अली पर आफत आन पड़ी। दूसरों के भेद अमानत होते हैं। मुझे पतझड़ का मौसम पसंद है। मेरी तमन्ना है कि मैं अपना अस्पताल बनाऊँ। कौवे ने रोटी का टुकड़ा खाया। हर इलाके की सकाफ़त मुख्तलिफ है। यहाँ पे की यानी हर इलाके की सकाफ़त मुख्तलिफ है। अली मेरा जानिसार साथी है। चुगली करना बुरी आदत है। इंसान को दौलत की हर्स नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह खालिक है। अल्लाह के दर से कोई मायूस नहीं होता। परिंदे अल्लाह अली पर बैठे हुए हैं। हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना चाहिए। पतझड़ की रुत में फूल खिलना कमाल है। ज़मीन अल्लाह ने बनाई है। मेरे घर का रास्ता सहल है। नेक्स्ट पेज पे भी है शुजात सूरज ज़ईफ़ों तबई ज़रीफ़ाना गीदा गरीब फ़रोग़ करीब कामिल गोशा नशीनी लंबा मुहलिक निजी वाकिफ़ हंगामा और यौम। तो इसके आगे बहादुरी शक्ल बूढ़ों तब से मुतल्लिक ज़राफ़त वाला ईमान मुफलिस तरक्की नज़दीक मुकम्मल तन्हाई में रहना तवील जानलेवा गैर सरकारी जानने वाला हलचल दिन। अच्छा अब इसके जो है वो यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको गौर से नज़र भी आ जाए। फ़ौजी की शुजाअत पर शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने सबकी सूरत बनाई है। ज़ईफ़ों से अच्छा सलूक करना चाहिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का अमला सबकी मदद करते हैं। अली का मिजाज ज़रीफ़ाना है। अपना क़िदा दुरुस्त रखना चाहिए। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अली ने तिब के फ़रोग़ के लिए अपने इलाके में अस्पताल बनाया। मेरा घर स्कूल के करीब है। मुझे खुदा पर कामिल यकीन है। अहमद ने बीमारी की वजह से गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। यह रास्ता लंबा है। कोरोना मुहलिक बीमारी है। वो निजी इदारे में काम करते हैं। अली अपने दोस्तों के माली हालात से वाकिफ़ है। बच्चों ने हर तरफ हंगामा मचाया हुआ है। यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी मुज़क्कर मुअन्नस। तो ये भी उन्होंने कहा कि दरसी कुतुब में पढ़ाए गए सवाक में से लिखें। बच्चा बच्ची भाई बहन ऊँट ऊँटनी बूढ़ा बूढ़ी मर्द औरत शेर शेरनी मुर्गा मुर्गी लड़का लड़की मियाँ बीवी बेटा बेटी गुलाम लौंडी साहबजादा साहबजादी घोड़ा घोड़ी ताया ताई चचा चची वालिद वालदा गधा गद्दी बैल गाय बकरा बकरी दर्जी दर्जन पड़ोसी पड़ोसन खादम खादमा उस्ताद उस्तानी अब्बू अम्मी। उसके बाद है जी मुज़क्कर मुअन्नस में तब्दील करके जुमले लिखें। दर्जी कपड़े सी रहा था। ताई ने मुझे तोहफ़ा दिया। बैल घास चर रहा है। मेरे मामू ने मज़ेदार खाना पकाया। मालन फूल तोड़ रही थी। आगे चलते हैं जी। आग ये अल्फाज मुतज़ाद हैं, ठीक है। सरगर्मी नंबर 3 आग पानी आज़ादी गुलामी आना यहाँ पे, ठीक है। गुलाम लिखा है गुलामी उम्मीद मायूस इंसान हैवान ज़्यादा अंधेरा। ये बच्ची से कहा था ना उसने लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाती है तो इसको आप सेट कर लीजिएगा। आइंदा गुज़श्ता अमारत तल्ख शीरी इब्तिदा इंतहा इनकार इकरार हाकिम हुकुम जाली असली दुश्वार आसान अरूज ज़वाल नफ़ा नुकसान। नेक्स्ट है जी इसकी मदद से हमने जुमले लिखने हैं। अल्लाह की ज़ात खलवत और जलवत दोनों में साथ है। हर गुमनाम शख्स की ख्वाहिश होती है कि मशहूर हो जाए। बंजर इसकी ज़रख़ीज़ अरूज ज़वाल तायीद मुखालफत यहाँ पे फ़तह शिकस्त आवाज़ अंजाम बहार ख़ज़ां अहल नाहल। नेक्स्ट है जी मुतरादिफ, यानी ये हमने उसके जैसे मीनिंग होते हैं ना उसको मुतरादिफ कहते हैं। तो वो वाली सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 4। दरख्त शजर तायर परिंदा इंसान बशर फल्क आसमान किस्सा कहानी लुत्फ़ मज़ा गेहूँ गंदम पड़ोसी हमसाया बुक्स कीना तलवार तैर सदमा दुख जाली नकली खर्द अकल मौली चागर रफ्त बुलंदी। नेक्स्ट है जी ख़ुद कशीदगी के अल्फाज की जगह मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जुमले दोबारा लिखें। तो हमें इनको दोबारा करना है। ये थोड़ा सा ऊपर करके मैं बताती हूँ।
ہمیں دوسروں کی بات برداشت سے سننی چاہیے، صبر برداشت یا تحمل بھی کیسے تحمل سے سننی چاہیے۔ وطن کی حرمت پر جان بھی قربان، وطن کی عزت پر جان بھی قربان۔ چمن میں کوئل کوک رہی ہے، مسلمان کو آپس میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ایک دم بادل آئے اور برسنے لگے۔ نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں جی۔ میرے ماموں کافی عرصے سے بیمار ہیں، کاروبار میں فائدہ خسارہ تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ نفع اور نقصان ہے تو فائدہ اور خسارہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند رکھتا ہے، قدیم عمارتیں بہت پائیدار ہوتی ہیں، دھواں فضا کو گندا کر رہا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جی ایکٹیویٹی نمبر 5، مومن بہترین انسان ہوتا ہے، مومنین بہترین انسان ہوتے ہیں۔ ہم نے واحد خطے کشیدہ واحد کے جمع لکھنے، حق حقوق، ٹھیک ہے، باقی سب وہی آنے، مجاہد مجاہدین، مہم مہمات، لفظ الفاظ، کمال کمالات، معجزہ معجزات، نتیجہ نتائج، مسجد مساجد، حد حدود۔ نیکسٹ ہے جی شب الفاظ کے کو جملوں میں استعمال کیجیے اور ان کا مفہوم بھی لکھیے۔ روزہ، آج میرا روزہ ہے۔ روزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارک مدینے میں ہے۔ حلقہ، علی کا حلقہ ہے، باب مسیح ہے، حلقہ یہ تھیلا حلقہ ہے، یعنی آواز ان کی ایک ہوتی ہے لیکن ان کے میننگس الگ ہوتے ہیں۔ کاش، کاش میں نے پڑھائی کی ہوتی، کاش امی نے علی کو سیب کی کاش دی۔ نکتہ، علی نے اچھا نکتہ اٹھایا، میں نے کاپی پر نکتہ لگایا۔ علی نے میرا کام کرنے کی حامی بھری، میں تحریک انصاف کا حامی ہوں۔ آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میں کچھ بھی کر لیں۔ صدا، فقیر نے صدا لگائی، صدا صدا خوش رہو، آم مجھے آم بہت پسند ہے، پسند ہیں آنا پسند ہے، یام مجھے بہت پسند ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آم یام جگہ آری، میرے گاؤں میں آری مکانات ہیں، آری مزدور آری سے لکڑی چیر رہا ہے۔ محمود نے اخبار پڑھا، اخبار پڑھا گیا۔ اب اس میں فعل معروف کے جملوں کو فعل مجہول میں لکھنا ہے ہم نے۔ پھل لایا گیا، وہ پھل لایا، انہوں نے کھانا تقسیم کیا، چوہا پکڑا گیا، کھانا کھایا گیا، ہم نے شادی میں شرکت کی، بچوں کو سبق پڑھایا گیا، نوکر کو ڈانٹا گیا، کلاس میں شور مچایا گیا، گیت گائے گئے، مجھے انعام دیا گیا، مٹھائی کھائی گئی، درخواست منظور کی، ٹیلی فون ایجاد کیا گیا، مشاعرے میں شرکت کی گئی۔ غلط فکرات کو درست کریں۔ آج شب برات ہے، فضول بات مت کرو، اس نے مجھے پوچھا، اس کا قلم ٹوٹ گیا، دادا نے پوتے کو پیار کیا، بارش ہو رہی ہے، ہری ہری گھاس دیکھ کر دل خوش ہو گیا، در حقیقت وہ سچا ہے، مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی، غریب کی مدد کرنا کار ثواب ہے، مجھے 2 اشعار سنائے، مجھے ایک کام کرنا ہے۔ اردو زبان روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ آپ کا غریب خانہ کہاں ہے؟ وہ سوموار کو آیا۔ نیکسٹ آ جائیں جی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کے ہم نے جو ہے نا وہ ان کی لکھنی ہے، ضرب و مثل کے مفہوم لکھنے ہیں۔ جو آدمی مشکل میں ہو تھوڑی سی مدد بھی اس کو سہارا دیتی ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مشکل ختم دوسری مشکل میں شروع، رات کی بات کی، موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، آم کے آم گٹلیوں کے دام، دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ہر فائدہ ہی فائدہ، ہر طرح فائدہ ہی فائدہ، جس کی لڑکی میں زبردستی کی جیت ہوتی ہے، زبردست کی جیت ہوتی ہے، مطلب کہ جو آپ اس کو اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ، دھن دولت یا پھر پاور ہوتی ہے تو اس کی جیت ہوتی ہے۔ الٹے بانس بریلی کو الٹا کام کرنا، خواب خرگوش کے مزے لینا، نیند کے مزے لینا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جرم بنانے والے کو اس بات پر مجرم قرار دینا، جرم بتانے والے کو اس کی بات پر مجرم قرار دینا، یعنی کہ جس نے اپنے کوئی چیز صحیح بتائی ہے تو اس کو پھر بھی کہہ دینا۔ دل کو دل سے راحت کی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، پاک رہو بے باک رہو، ایماندار دیانت کو کچھ ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ایسی چیز جو قریب تو ہو پر نظر نہ آئے، لڑائی جھگڑا یا محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، سب انسان جیسے نہیں ہوتے، انسان جو چاہے کرے، جس مشکل نے آنے وہ آ جاتی ہے، جو کام خود کیا جائے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقع یہ ادھر ان کے جو ہے ضرب المثل بھی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اسم صفت کی تعریف کریں۔ اسم صفت وہ اسم ہے جس سے کسی دوسرے اسم کی اچھی یا بری خصوصیات ظاہر ہو۔
مثلاً شریر لڑکا، ٹھنڈا پانی، اس میں شریر اور ٹھنڈا صفت ہیں۔ اب یہ کہ اچھا بہتر صفت لکھنی ہے، برا بدتر، نزدیک نزدیک تر، گرم زیادہ گرم، بلند بلند تر، شریر زیادہ شریر، بہادر بہت بہادر۔ اب اس کی آ جائے گا بہتر، بہترین، بدترین، نزدیک ترین، بہت ہی زیادہ گرم، بلند ترین، بہت ہی زیادہ شریر، بہت ہی زیادہ بہادر۔ اب ہے جی سابقے لاحقین کی تعریف کرنی۔ ہم نے سابقے کسی لفظ کے شروع میں کوئی حروف یا لفظ لگا کر اسے ایک لفظ بنایا جائے۔ اس حرف یا لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثلا خوش مزاج، لاحقہ، وہ الفاظ یا وہ حروف یا لفظ جو کسی لفظ کے آگے لگا کر نیا۔ اچھا یہاں پہ نا اس نے مسٹیک کر دیا، اپنے لکھیں وہ یا لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگائے جاتے ہیں۔ لاحقے مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آتے ہیں، سابقے ہوتے ہیں جو پہلے آتے ہیں۔ تو وہ اپنے وہ جیسے درد، ناک، اب یہ جو ناک ہے نا انہوں نے ہمیں دیا ہوگا تو ہم نے اس کے بنانے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بے شرم، سابقے انہوں نے کہا اپنی کتاب سے لکھنے ہیں کوئی سے 40، تو یہ آپ دیکھ لیں اور خود لکھ لیں۔ اب اس کو میں کیا بار بار پڑھی جاؤں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ادھر سے بھی دیکھ لیں اور ان کو لکھ لیں۔ ہم نے بک سے ڈھونڈ کے، میں نے اسے کہا تھا لکھنے کے لیے، تو انہوں نے بچی نے جو ہے اس کو لکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے جی مفید جائیداد نے انسان کی زندگی پورا سائش بنا دیا ہے۔ فعل ماضی قریب، آگے ہے فعل ماضی بعید، فعل ماضی تمنائی یا شرطی، فعل ماضی تمنائی یا شرطی، فعل ماضی شکیہ، اس کے بعد ہے جی فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید۔ آگے حمد و نعت میں فرق بیان کرنا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں جن پر رب بھی ہے شہدائے ہمارے نبی۔ درسی کو تمہیں دے گی حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس ہم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عقل و فہم عطا کیا ہے جس سے وہ دنیا کے پوشیدہ راز جان سکے۔ نعت کا مرکزی خیال آج وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل کر کے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتے ہیں۔ روزہ مبارک پر سر جھکائی ہے ہمارے تمام جھکاتے ہی ہمارے تمام ارمان ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایکٹیویٹی نمبر 13۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی 14 سے آن ورڈ جتنی بھی بنتی ہیں آلموسٹ یہ ہیں 21، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ہے وہ ساری رائٹ کر کے شیئر کرتی ہوں۔ جب تک آپ یہ والا اپنا کام شیئر کریں تو وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں۔ جب تک کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔